السلام علیکم عزیز طلباء، یہ جو ہمارے ویڈیو لیکچرز ہیں جماعت نہم کے اس اسٹوڈنٹ گائیڈ کے، یہ سیشن اگست اور ستمبر کے لیے ہیں۔ گزشتہ جو جون جولائی کا سیشن تھا اس کے ہمارے لیکچرز مکمل ہو گئے تھے، پھر آپ کے امتحانات بھی ہوئے، اور اب اسی سلسلے میں مہینہ اگست اور ستمبر کے لیے ہم نے یہ ویڈیو لیکچرز شروع کیے ہیں۔ ہمارا جو سابقہ سیشن تھا جون جولائی کا، اس میں ہم نے حصہ نثر میں سے پہلے 5 اسباق پڑھے تھے، حصہ نظم میں سے حمد پڑھی تھی، اور حصہ غزل میں میر تقی میر کی پہلی غزل دیکھی تھی ہم نے۔ تو ابھی ہمارا جو اگلا سیشن ہے یہ 2 ماہ کا، اس میں ہم مزید آگے کے اسباق دیکھیں گے کہ اس میں ہم مزید کیا کیا پڑھ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے حصہ نثر کی طرف آتے ہیں، جس میں ہمارے اسباق موجود ہیں۔ تو افسانہ ہے پنچایت، اور اس سے پہلے ہم ظاہری سی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ کوئی بھی تحریر ہوتی ہے وہ اپنے لکھنے والے کا پتہ دیتی ہے کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے۔ کوئی بھی تحریر ہوتی ہے، لکھا ہوا کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اہمیت وضع کرتا ہے اپنے بنانے والے کی، اپنے خالق کی، اپنے تخلیق کار کی۔ مثال دیتا ہوں، جیسے ایک پیراگراف اگر لکھا ہے اور وہ لکھنے والا یا وہ کہنے والا وہ الفاظ کسی امام کے ہیں تو اس کی اہمیت الگ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور پیراگراف ہے، ایک اور جملہ ہے، وہ جملہ نبی کی زبان سے نکلا تو اس کی اہمیت الگ ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ پتہ دے رہا ہوگا۔ اور اسی طرح وہی الفاظ یا ویسے ہی الفاظ اگر قرآن مجید میں تحریر ہوں، یعنی ان الفاظ کا خالق جو ہے وہ معبود حقیقی ہو، اللہ تعالیٰ ہو، تو پھر ان الفاظ کی اہمیت، قدر کچھ اور ہوگی۔ تو اس لیے ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں عبارت میں، تحریر میں، کہ آیا ان الفاظ کا خالق کون ہے، اور اگر ہے تو وہ کیسا ہے، کیونکہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں اپنے خالق کی طرف کہ وہ کس کی زبان سے نکلے ہیں یا کس کے الفاظ ہیں۔ تو یہ باتیں میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ اس وجہ سے اس اہمیت کے پیش نظر ہم کچھ بھی پڑھنے سے پہلے مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں، شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آیا ہم اس کو پڑھ کیوں رہے ہیں۔ تو ہمارا جو افسانہ ہے پنچایت، اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ 1880 میں پیدا ہوئے اور 1936 میں 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ منشی پریم چند کہا جاتا ہے ان کو، انہوں نے یہ کلمی نام اپنایا۔ اصل ان کا جو نام تھا وہ تھا دھن پت رائے۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ مدرس کا مطلب درس دینے والا، یعنی ٹیچر۔ زندگی ان کی مشکل گزری، لیکن تعلیم جاری رکھی انہوں نے، پڑھائی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہوئے۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا، یعنی اس سے پہلے یہ ایک اسکول میں ویسے پڑھاتے تھے، اور بعد میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سرکاری ملازمت جو ہے اس کا آغاز کیا تھا، سرکاری ملازم ہو گئے تھے۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم بھی جاری رکھی تھی انہوں نے، اور
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے باوجود شادی کے بعد بھی یہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ چنانچہ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے BA کر لیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر علمی و ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ یعنی جو اسکول میں پڑھایا کرتے تھے، سرکاری ملازمت تھی، وہ چھوڑ دی اور اس کے بعد کتابیں لکھنا، اخبارات اور اس طرح کے مضامین لکھنا، علمی اور ادبی کام جو تھا اس سے وابستہ ہو گئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ اب پہلے تو میں ان کی زندگی کے بارے میں واضح کر دوں کہ یہ اپنے دور میں، کیونکہ ان کے دور میں انگریز جو تھے وہ حکمران تھے، تو یہ انگریزوں کے خلاف لکھنے والی شخصیات میں سے ایک تھے۔ یہ آزادی کے حصول کے لیے، آزادی کے حق میں بہت کچھ لکھا کرتے تھے، اور ان کے لیے جو دکھ تھا، جو ان کا زیادہ بڑا موضوع تھا، وہ علامہ اقبال کی طرح وطن، ملت، ملک، مملکت، یہ چیزیں تھیں کہ میرے وطن کے لوگ، یہ ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ اب 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین، اب یہ کیا ہے انجمن ترقی پسند؟ پورے ہندوستان کے جو مصنفین تھے، رائٹرز تھے، اہل قلم تھے، لکھاری تھے، شاعر تھے، وہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اب جو لکھیں گے وہ ادب برائے ادب نہیں ہوگا، بلکہ ادب برائے زندگی ہوگا۔ اب ہم جو کچھ بھی لکھیں گے اس کے پیچھے مقصد ہوگا، یعنی ہماری جو شاعری ہوگی اس کے پیچھے بھی مقصد ہوگا۔ ہم اگر ناول لکھیں گے، کہانی لکھیں گے، افسانہ لکھیں گے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہوگا، اور ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم غریب طبقے کو، ملک کے مشکل حالات کو، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں گے۔ ہم وہ چیز لکھیں کہ جس کا زندگی پر اثر ہوگا اور زندگی کو کسی نہ کسی صورت میں فائدہ ملے گا۔ تو ایسے لوگ اس دور میں انجمن ترقی پسند، یعنی وہ جو انجمن تھی، وہ حلقہ تھا، وہ انجمن ترقی پسند کہلاتا تھا، اور وہ لوگ جو ہوتے تھے وہ ترقی پسند مصنفین یا ترقی پسند ادبا کہلاتے تھے۔ تو 1936 میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، ایک جھنڈے کے نیچے آ گئے تھے سب، اور جو پہلے صدر تھے پورے ہندوستان کے سارے لکھاریوں کے، وہ منشی پریم چند بنے تھے۔ انہوں نے خطبہ صدارت اس کا پیش کیا تھا، اتنی اہمیت تھی ان کی، یعنی اس وقت کے یہ بہت ہی زیادہ سینئر ادیب جو تھے وہ شمار کیے جاتے تھے۔ اور پھر ترقی پسند مصنفین وہ مصنفین ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی، اور انگریزوں کے جانے کے بعد پھر وہ ویسے تقسیم کے بھی خلاف تھے کہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو، یہ پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ہی لوگ ہیں۔ اس کے خلاف آواز اٹھائی، انگریزوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی کہ انگریز چلے جائیں، اور پھر بعد میں دونوں ملکوں میں یعنی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی غریب طبقے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی۔ اب اگرچہ یہ ترقی پسند نہ ہونے کے برابر ہی ہیں، یا اگر ہیں بھی تو سامنے نہیں ہیں، ورنہ اپنے دور کی یہ سب سے بڑی اور باقاعدہ تحریک تھی لٹریچر کے حوالے سے۔ اچھا، ابتدائی زندگی کے حالات کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں تو پریم چند کی زبان اور ان کی ادبی حیثیت کا بیان ہے۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ تو یہ وہی باتیں ہیں کہ جو ہم نے پہلے بیان کی انجمن ترقی پسند کے ضمن میں، لیکن
انجمن ترقی پسند جو تھی ان کا کام بہت بعد کا ہے. ان کے کام سے پہلے یا اس کے قیام سے پہلے یا اس انجمن کے بننے سے پہلے منشی پریم چند کسی نہ کسی حد تک یہ کام کر چکے تھے. انہوں نے کام پہلے کیا اور بعد میں انجمن ترقی پسند کی باقاعدہ تحریک جب شروع ہوئی تو انہوں نے ایک ایجنڈے کے تحت، قوانین کے تحت یہ کام کیا. تو یہ بات میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، کیونکہ منشی پریم چند اپنے وطن کا دکھ لیے ہوئے بیٹھے تھے علامہ اقبال کی طرح، اس لیے ان کے موضوعات ایسے تھے اور انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا. ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے. اب کوئی بھی قصہ ہو، کہانی ہو، اس کی کہانی یوں ہی آگے بڑھتی ہے کہ نیکی بمقابلہ بدی، شر بمقابلہ خیر، اچھائی بمقابلہ برائی، یوں ہی کہانی چلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. کوئی بھی کہانی ہو وہاں ایسے نہیں ہوگا کہ برائی اور برائی جو ہے وہ آپس میں مقابلہ کریں یا اچھائی اور اچھائی آپس میں مقابلہ کریں. قصہ ہمیشہ یوں آگے بڑھتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی تحریر اٹھائیں، قصہ اٹھائیں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے تاریخی ہو، چاہے ادبی ہو، اس میں یوں ہی ہوگا کہ اچھائی اور برائی آپس میں مقابل رہیں گی. جناب آدم علیہ السلام کا قصہ اٹھا لیں، ابلیس کا اٹھا لیں، جناب نوح کا اٹھا لیں، جناب یوسف کا اٹھا لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھا لیں، واقعہ کربلا دیکھ لیں. ہر جگہ اچھائی اور برائی آپس میں مد مقابل رہتی ہیں. تو ان کے افسانوں میں بھی ایسے ہی ہے، ان کی کہانیوں میں بھی یہی ہے کہ اچھائی اور برائی کا آپس میں مقابلہ رہتا ہے. ان کی زبان سادہ ہے. انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا ہے. ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدے پر ہے. اب پہلی بات یہ کہ جب دیہاتی واقعات کو، دیہاتی قصوں کو لکھیں گے تو دیہاتی رنگ بھی نظر آئے گا، ظاہری سی بات ہے. اور ان کی جو تحریریں ہیں ان میں معاشرتی مسائل، یعنی ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے معاشروں میں کیا کیا مسائل ہیں اور ہماری نفسیات کیسی ہے، ہمارے لوگوں کی ذہنیت اس معاملے میں کیسی ہے. تو نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے نفسیاتی قصے لکھے، یعنی اگر لوگوں کا کردار پیش کیے، کریکٹرز بنائے، تو اس سے ہمیں اپنے پورے معاشرے کی، ماحول کی سوچ اور ذہنیت جو ہے نا وہ نظر آ جاتی ہے کہ کس قسم کے لوگ ہمارے، کس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہمارے معاشروں میں موجود ہیں. ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں جن میں تنوع پایا جاتا ہے. مثالی کردار یا ٹائپ کردار ایسے کردار ہوتے ہیں کہ جو کہانی میں شروع سے آخر تک ایک جیسے رہتے ہیں اور ان میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. ایک کردار اگر اچھا ہے تو اچھا ہی رہے گا کہانی کے شروع سے آخر تک، اور اگر برا ہے تو کہانی میں شروع سے آخر تک برا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. آپ نے اکثر موویز میں یا ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ برائی بھی یا برے لوگ بھی بدل کر اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر لڑائی ہے تو صلح صفائی ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں سارے لوگ. تو اس کے برعکس ایسے لوگ کہ جو شروع سے آخر تک بالکل نہ بدلیں، وہ ٹائپ کردار یا مثالی کردار کہلاتے ہیں، جن میں تنوع پایا جاتا ہے. تنوع کا مطلب ان میں کئی اقسام پائی جاتی ہیں. تنوع کہتے ہیں گونا گونی، رنگینی، کئی اقسام، طرح طرح کی چیزوں کے ہونے کو. انہوں نے قریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں. بچوں کا کردار بھی پیش کیا، بوڑھوں کا بھی کیا ہے، جوانوں کا بھی کیا ہے، نوجوانوں کا بھی کیا ہے، مردوں کا بھی کیا ہے، خواتین کا بھی کیا ہے، بچوں کا بھی کیا ہے، بچیوں کا بھی کیا ہے.
امیروں کا بھی غریبوں کا بھی، جہاں انہوں نے بھکاریوں کا کردار پیش کیا ہے وہیں پر انہوں نے جو چودھری ہیں، رئیس زادے ہیں، ان کے کردار بھی پیش کیے ہیں۔ تو اس طرح سے الگ الگ طرح کے کردار نظر آتے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، یعنی اردو میں جو سب سے پہلے افسانہ لکھنے والے لوگ تھے ان میں سے ایک ہیں یہ۔ ویسے تو دو رائے ہیں اردو میں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے راشد الخیری جو ہیں وہ پہلے افسانہ نگار ہیں، لیکن اکثریت یہ مانتی ہے کہ سجاد حیدر یلدرم جو ہیں وہ پہلے افسانہ نگار ہیں۔ تو یہ اور سجاد حیدر یلدرم ایک ہی دور کے ہیں اور انہوں نے اسی دور میں جو ہے وہ افسانے لکھے۔ تو اردو کے جو شروع کے افسانہ لکھنے والوں میں سے ہیں پریم چند۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادے راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ افسانوی مجموعے سے مراد کہ ایسی کتاب کہ جس میں ڈھیر سارے افسانے موجود ہوں۔ اب افسانہ کہانی کی ایک قسم ہوتی ہے، یہ میں آگے واضح کروں گا کہ افسانہ آخر ہوتا کیا ہے، لیکن ہم اسے کہانی نہیں کہہ سکتے، قصہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں، سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادے راہ، واردات۔ لیکن باقی جو نام ہیں وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پریم بتیسی، خاک پروانہ، خواب و خیال، فردوس سے خیال یا فردوس خیال، پریم چالیسی، آخری تحفہ، زادے راہ، واردات، دودھ کی قیمت۔ یہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں، یعنی ان میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں، چھوٹے چھوٹے قصے موجود ہیں ان ساری کتابوں میں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے جن میں میدان عمل، گؤدان، بازار حسن کو زیادہ شہرت ملی۔ اب پریم چند نے اگرچہ اردو میں لکھے، لیکن ان کی جو تحریریں ہیں، اردو کی تحریریں، ان کا ہندی میں بھی ترجمہ ہوا اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا۔ اسی لیے انگریزی پڑھنے والے اور ہندی پڑھنے والے دونوں ان کے قدردان ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اصل تحریریں جو ان کی ملتی ہیں وہ ہمیں اردو زبان میں ملتی ہیں۔ انہوں نے اردو زبان کے لیے کام کیا اور اردو زبان میں ہی افسانے لکھے۔ اب ہم نے منشی پریم چند کے بارے میں ان کے حالات زندگی دیکھ لیے، ان کی ادبی خدمات دیکھ لی، ادبی حیثیت دیکھ لی، افسانے اور افسانوی مجموعے دیکھ لیے، ناول دیکھ لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہماری کتاب میں جو تعریف لکھی گئی ہے وہ یوں لکھی گئی ہے کہ پنچایت پریم چند کا افسانہ ہے۔ افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں کہ جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت اس کی بنیادی صفات ہیں۔ اب یہ ایک مکمل تعریف نہیں ہے کہ اس تعریف سے اختلاف کیا جاتا ہے، لیکن جزوی حد تک معمولی سا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات جب ہم یہ بات کہیں گے کہ افسانہ پریم چند کا، کہ پنچایت پریم چند کا افسانہ ہے، تو یہ ایک اضافی بات ہوگی، اس کی ہر جگہ ضرورت نہیں ہوگی کہ اگر آپ کہیں بھی جائیں کوئی پوچھے افسانہ کیا ہے تو آپ بلا وجہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنچایت پریم چند کا افسانہ ہے۔ یہ اضافی اور غیر ضروری بات ہوگی، تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں۔ باقی بات جو ہے کہ افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اب جو افسانہ ہے اس کا لغوی معنی یا اس لفظ کا معنی وہ ہوتا ہے جھوٹ یا جھوٹی بات کے، یعنی ویسے ہی جیسے ہم کہانی کو کہتے ہیں، لیکن کہانی اور افسانے میں معمولی سا تکنیکی فرق ہے۔ اب جھوٹی بات یا جھوٹا قصہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم معاشرے میں بھی کوئی قصہ دیکھتے ہیں، کوئی واقعہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کو افسانے کی شکل میں ڈھالتے ہیں، تو ہم اس میں اپنی طرف سے بہت سے اضافے کرتے ہیں، بہت سے جھوٹ بولتے ہیں۔
تو وہ افسانے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ پھر اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو افسانہ ایسی مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک پہلو، اور زندگی کون سی؟ حقیقی زندگی، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہی نہ ہو کہ جن اور پریوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں، فرشتوں کا، غیر مرئی مخلوقات کا، بونوں کا، ڈریگنز کا، ڈائناسورز کا، اور ایسی چیزیں آ جائیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، جو سائنس کی اور عقل کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی، ان کا ذکر ہم بالکل نہیں کریں گے۔ تو یہ ہو گیا اس کا اصطلاحی مفہوم۔ لیکن ایک چیز واضح رہے کہ زندگی کا کوئی ایک پہلو، زندگی کے تمام پہلو نہیں لے کر آئیں گے، نہ ہم یہ بتائیں گے کہ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، سونا کیا ہے، جاگنا کیا ہے، چلنا پھرنا کیا ہے، سفر کس طرح کرنا ہے، ساری چیزیں نہیں آئیں گی، بس کوئی ایک واقعہ جو ہے چھوٹا سا وہ پیش کیا جائے گا۔ اب تو اتنے مختصر افسانے، بلکہ افسانچے کہیں، آ رہے ہیں کہ وہ آدھے آدھے صفحے کے ہوتے ہیں، یعنی 10 سطروں کے، 10 لائنوں کے، بس اتنے مختصر افسانچے بھی آ رہے ہیں۔ تو افسانہ جو ہے وہ ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے، یہ تعریف بھی کی جاتی ہے کہ وہ مختصر کہانی جو ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھی جائے، یعنی آدمی ایک دفعہ بیٹھے 5 10 15 منٹ تو وہ کہانی، وہ قصہ مکمل ہو جائے۔ تو یہ ہے افسانے کی اصطلاحی افسانے کا اصطلاحی مفہوم۔ اور بنیادی ارکان اس کے کیا ہیں کہ جن کے بغیر افسانہ نامکمل ہوگا؟ اختصار، یعنی بات جو ہے وہ مختصراً کی جائے، جامعیت، مکمل ہو، جامع ہو، مختصر ہونے کے باوجود مکمل ہو، مختصر ہو کہ ادھوری نہ ہو، مختصر ہو لیکن مکمل ہو، اور سب سے اہم چیز وحدت تاثر۔ وحدت تاثر کو ہم یہ کہیں گے کہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک قسم کا، کسی ایک خاص قسم کا اثر جو ہے وہ قاری پر یا پڑھنے والے پر ہونا ضروری ہے۔ افسانہ اور کہانی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے کیونکہ دونوں تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کہانی جو ہے وہ حقیقی زندگی سے دور بھی ہو سکتی ہے، اور کہانی کے اختتام پر نتیجہ اخذ کیا گیا ہوتا ہے، جبکہ افسانے میں حقیقی زندگی ہونی چاہیے بالکل ویسے ہی جیسے ناول میں ہوتی ہے، اور نتیجہ اخذ نہ کیا گیا ہو، یعنی لکھنے والا، افسانہ لکھنے والا خود کوئی نتیجہ اخذ نہ کرے بلکہ اس کو چھوڑ دے پڑھنے والے پر۔ اور وحدت تاثر جو ہے، یعنی ایک خاص قسم کا اثر وہ قاری پر رہے اور وہ اس اثر کے نتیجے میں خود کوئی نتیجہ اخذ کر لے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے افسانہ اور کہانی میں ٹیکنیکس کا۔ انشاءاللہ ان پہ پھر بات ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ فی امان اللہ۔